پڑھیں بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. 11 لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. قال ابن المبارك وأحمد والحميدي وغيرهم من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته فسقطت رواياته وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه. بس سب حضرات اپنے اپنی جگہ بیٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں، توجہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 11. مسئلہ نمبر 11 ایک قاعدے کے سمجھنے پر موقوف ہے. مسئلہ نمبر 11 ایک قاعدے کے سمجھنے پر موقوف ہے. وہ قاعدہ ضابطہ آپ سمجھ لیں، اس کی روشنی میں اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی راوی کسی ثقہ راوی سے کوئی حدیث روایت کرے، کوئی راوی اگر کسی ثقہ راوی سے کوئی حدیث سنے اور اس سے کوئی حدیث حاصل کرے تو اس کی بھاری ذمہ داری ہے کہ اس کو بالکل صحیح صحیح یاد رکھے اور من بعن ان الفاظ کے ساتھ وہ آگے روایت کرے. یہ ہے قاعدہ، یہ ہے ضابطہ. پھر سمجھ لیں کہ جب کوئی راوی کسی ثقہ راوی سے کوئی حدیث سنے یا اس کے املا کرانے کے بعد اپنے پاس لکھے، تو جس طرح اس نے اپنے استاد سے وہ حدیث حاصل کی ہے اس کو صحیح صحیح یاد رکھے اور من بعن آگے پہنچائے. اس میں کوئی غفلت اور سستی نہ کرے. یہ ہے قاعدہ. اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مسئلے اس میں بیان فرمائے ہیں جو اسی قاعدے کے تحت ہیں. مثلا پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی راوی اپنے استاد سے حدیث سننے میں سستی کرے، غفلت کرے، مثلا جب استاد حدیث پڑھا رہا ہے تو یہ سو رہا ہے، جیسے بعض طلبہ کی عادت ہوتی، تو اس کی باقی روایات قابل قبول نہیں ہوں گی اور اس کی باقی روایات کا بھی اعتبار نہ رہے گا. یا اگر شاگرد حدیث پڑھ رہا ہے اور استاد اونگنے لگے تو یہ بھی حدیث کے ادب کے خلاف ہے. تو اس قسم کی کوتاہی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ ضابطے کے خلاف ہے، یہ مذکورہ قاعدے کے خلاف ہے. یہ مثال دیجیے کمن لا یبالی بالنوم فی السماع. دوسرا مسئلہ، یہ جزیات بیان ہو رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 6 مسئلے آئیں گے اس کے اندر. اب دوسرا مسئلہ وہ بھی اسی قاعدے کے ماتحت ہوگا کہ راوی حدیث تو بیان کر رہا ہے لیکن ایسی اپنی اصل سے بیان نہیں کر رہا جس کو اپنے استاد کے اصل سے اس نے ملایا ہو. لا من اصل مصحح. کیونکہ متقدمین کے زمانے میں جب استاد حدیث پڑھاتا تھا
تو ہر استاد کی اپنی ایک کتاب ہوتی تھی جس میں اس کی تمام مرویات سند کے ساتھ موجود ہوتی تھی، اور وہ اس سے حدیث املا کراتے تھے یا زبانی اپنی یادداشت سے حدیث پڑھاتے تھے۔ تو جو شاگرد ان سے حدیث حاصل کرتا اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ جو حدیث اس نے اپنے پاس لکھی ہے اس کو استاد کی اصل سے ملائے۔ اگر کہیں اعراب مشکل ہے یا اس میں شبہ ہے کہ یہاں کیا اعراب ہونا چاہیے، وہ اعراب بھی اس اصل سے ملا کر درست کر لے، اور پھر وہ اس اصل سے آگے حدیث بیان کرے۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے حدیثیں تو لکھی اپنے استاد سے، لیکن اس نے اس کو استاد کی اصل کتاب کے ساتھ ملایا نہیں اور درست نہیں کیا، تو ایسی صورت میں یہاں بھی کمزوری اور تساہل پایا جا رہا ہے، غفلت پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کی ایسی اصل غیر مصحح سے روایت بیان کرنا بھی قابل اعتبار نہ ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، یہ تیسرا مسئلہ وہ جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ استاد کوئی حدیث بیان فرما رہے ہیں، درمیان میں کسی نے کوئی درمیان میں استاد نے حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کہی، شاگردوں کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث نہیں ہے، استاد نے بھی نہیں بتلایا کہ بھئی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے، اور سننے والے شاگرد یہ سمجھے کہ یہ تو حدیث ہی ہے، جیسے پیچھے اس کا واقعہ گزر چکا ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ بھی تساہل ہے، یہ بھی غفلت کی بات ہے۔ استاد کی ذمہ داری ہے کہ جب حدیث املا کرانے کے دوران یا زبانی پڑھانے کے دوران اگر کوئی بات اپنی یا کسی اور کی نقل کرے تو شاگردوں کو بتا دے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی کرے گا تو پھر اس کی روایات کا اعتبار نہ رہے گا۔ یہ چوتھا مسئلہ کہ وہ حدیث جو بیان کرنے والا آدمی ہے اس کا حافظہ خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کو بھول ہوتی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، تو پھر اس کی روایت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کثرت سہو کا وہ مریض ہے، تو حدیث میں تو شاذ و نادر سہو ہو جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن کثرت سے اگر وہ بھول چوک اس کو ہوتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اصل سے حدیث بیان نہ کرے، اور اگر اپنی اصل جس کو اس نے اپنے استاد کے اصل سے ملایا ہوا ہے اس سے اگر وہ حدیث دیکھ کر بیان کرتا ہے تو پھر سہو کا امکان نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں بیان کرنا اس کا قابل اعتبار ہوگا۔ پانچواں مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ وہ روایات جو بیان کرتا ہے اکثر منکر اور شاذ بیان کرتا ہے، اس کی بیان کردہ روایات میں شاذ اور منکر روایتیں زیادہ ہوتی ہیں تو بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابن مبارک اور امام احمد، امام حمیدی وغیرہ نے فرمایا، یہ چھٹا مسئلہ بیان ہو رہا ہے آگے، جس کا خلاصہ یہ کہ کسی محدث نے حدیث بیان کرنے میں غلطی کی، جو حدیث کے اصل الفاظ تھے وہ اس نے درست نہیں کہے، درست بیان نہیں کیے، غلطی کی، پھر اسے بتایا گیا کہ بھئی آپ نے تو یہ الفاظ صحیح نہیں بولے۔ تو اس صورت میں اگر وہ اصرار کرے کہ نہیں میں نے جو کچھ بیان کیا بالکل صحیح ہے، حالانکہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، باقی روایات بھی اس کی قابل اعتبار نہ رہیں گی۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل بیان فرمائی ہے اس کے اندر کہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر عناد کی وجہ سے یا کسی جیسے اپنی بے عزتی محسوس کرنے کی وجہ سے وہ اپنی غلطی پہ اڑتا ہے، کہتا نہیں میں نے بالکل ٹھیک بیان کیا، تم غلط کہہ رہے ہو، حالانکہ غلط ہے، تو اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہوگی، اور اس کا یہ ضد اور یہ اس کا عناداً اپنے غلط موقف پر جمنا درست نہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ
پورے اطمینان اور وثوق کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں جس طرح بیان کر رہا ہوں یہی صحیح ہے، تمہیں کو اس کے اندر غلطی ہو رہی ہے، اناد بھی نہیں ہے، بیجا ضد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی بات قبول کر لی جائے گی۔ یہ ہو گئے 6 مسئلے، ہو گئے سمجھ میں آ گئے۔ مسئلہ نمبر 12، مسئلہ نمبر 12، اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مسئلے بیان فرمائے، ایک ضمناً دوسرا اصلاً۔ اس میں 2 مسئلے بیان فرمائے، ایک ضمناً دوسرے اصلاً۔ ضمناً تو یہ بیان فرمایا کہ متقدمین اور متاخرین کی حد کیا ہے، کس سن تک کہ علماء محدثین متقدمین کہلاتے ہیں اور کس سن کے بعد علماء اور محدثین متاخرین کہلاتے ہیں، یہ ضمناً بیان فرمایا۔ اور اصلاً جو بیان فرمایا عبارت میں وہ دوسرا مسئلہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلے مسئلہ کو بتا دیتا ہوں، سن 300 ہجری سے پہلے متقدمین ہیں اور سن 300 ہجری کے بعد سارے متاخرین ہیں۔ اور جو اصلاً مسئلہ بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی متقدمین کے زمانے میں حدیث پڑھانے کا طریقہ اور تھا، متاخرین کے زمانے میں طریقہ دوسرا ہے، لہذا حکم بھی دوسرا ہے۔ متقدمین کے زمانے میں حدیث پڑھانے کا طریقہ اور تھا، اس لیے اس کا حکم بھی دوسرا تھا۔ متاخرین کے زمانے میں وہ طریقہ بدل گیا تو حکم بھی بدل گیا۔ یہ خلاصہ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں جو اس سلسلے میں ناگزیر ہے۔ متقدمین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ استاد حدیث شریف پڑھتے تھے، شاگرد سنتے تھے، پھر آگے 2 قسمیں ہیں، زبانی یا تحریری۔ سمجھ میں آ گیا؟ تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ اسے۔ چونکہ استاد حدیث پڑھتے تھے، عبارت حضور استاد محترم جو ہیں وہ حدیث کی عبارت پر پڑھتے تھے زبانی یا اپنی اصل سے، لہذا وہاں 2 شرطیں تھیں کہ وہ عادل بھی ہو، تام الضبط بھی ہو، اور جو اسباب جرح 10 آپ نے پیچھے پڑھے ہیں ان سے بھی مبرہ ہو، یہ ضروری تھا۔ متاخرین کے زمانے میں جا کر طریقہ بدل گیا۔ متاخرین کے زمانے میں اب عبارت طلبہ پڑھتے ہیں، استاد محترم تشریح کرتے ہیں۔ بدل گیا نہیں بدل گیا؟ آپ متقدمین میں ہو یا متاخرین میں؟ متاخرین میں بھی متاخرین ہیں ہم۔ تو اب جو ہے استاد جو ہیں وہ تشریح کرتے ہیں، طلبہ عبارت پڑھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو اب تو حکم بھی بدل گیا۔ اب نہ عادل ہونا ضروری ہے، نہ تام و ضبط ہونا ضروری، بلکہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، فسق و فجور سے پاک ہونا، خلاف مروت کاموں سے بچنا کافی ہے۔ اور ضبط اتنا ہو کہ اس کے بعد جو اپنے استاد کی ایسی کتاب کا ہونا جس میں رد و بدل کا امکان نہ ہو، ایسی کتاب سے حدیث بیان کرے کہ اس میں رد و بدل کا خطرہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو۔ جیسے ہمارے زمانے میں اب کتابیں اس میں رد و بدل کا کوئی خاص خطرہ نہیں، اگر کہیں ہوتا ہے تو فوراً استاد اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، شارحین اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح ہے یا اس میں یہ کمی ہے، یہ زیادہ ہے۔ یا یہ کہ اگر وہ کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر وہ اس کی کتاب اپنے استاد کی اصل کے ساتھ ملائی ہوئی ہو تو اس سے یہ بیان کر سکتا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابوبکر بیہقی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک نیچے امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو اس میں بہت زیادہ توسع سے کام لیا ہے، اور بڑی انہوں نے گنجائش دے دی ہے کہ بعض محدثین نے یہاں تک اجازت دے دی ہے حدیث بیان کرنے والے کے لیے کہ جو حدیث بیان کرے اس کا کیا کہتے ہیں، یہ زبانی حدیث کا یاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور چاہے وہ حدیث کی عبارت بھی ٹھیک نہ پڑھ سکے، اور چاہے اس کو اس کے معنی بھی معلوم نہ ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کی جو اصل ہے اس کے مطابق اپنی اصل سے احادیث بیان کرے، تو اتنا بھی کافی ہے۔
وجہ اس کی یہ کہ اب کتابوں کے اندر تمام احادیث ما سند کے محفوظ ہو گئی ہیں، جو اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور ان کی تعلیمات اور ان کی احادیث سند کے ساتھ محفوظ نہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور آپ کی امت کی یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے اپنے حضور کے ارشادات کو سند کے ساتھ محفوظ کر لیا ہے۔ تو جو کتابوں کے اندر یہ محفوظ ہو گئی ہیں تو بس اب اس میں سے پڑھانا بھی درست ہے۔ تو دیکھو متقدمین و متاخرین کا طریقہ ہے، تحدیث بدل گیا، حکم بھی بدل گیا۔ یہ دوسرا مسئلہ مکمل ہو گیا، یعنی مسئلہ نمبر 12۔ اب آخری مسئلہ بیان ہو رہا ہے، مسئلہ نمبر 13، الفاظ جرح و تعدیل کے بیان میں۔ اس تیسرے مسئلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی ترتیب کے مطابق الفاظ جرح و تعدیل کے درجات بیان فرمائے ہیں اور مراتب بیان فرمائے ہیں، اور وہ چار ہیں۔ الفاظ تعدیل کے بھی 4 درجے ہیں اور الفاظ جرح کے بھی 4 درجے، جبکہ امام عراقی رحمہ اللہ نے اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے 5 درجے بیان فرمائے ہیں، اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے 6 درجات بیان فرمائے جو شرح نخبہ میں آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ علامہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ جو بڑے محدث ہیں، انہوں نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے اس کے مطابق 4 درجات اور مراتب الفاظ جرح و تعدیل کے بیان فرمائے ہیں۔ اب مطلب سمجھو اسے کیا ہے۔ جو الفاظ تعدیل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے درجے کا لفظ کسی راوی کے بارے میں کہا جائے گا تو وہ اعلیٰ درجے کا ثقہ سمجھا جائے گا، پھر دوسرے درجے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کو دوسرے درجے کے برابر سمجھا جائے گا، تیسرے درجے کے الفاظ ان کے بارے میں کہے گئے ہیں تو اس کے مطابق ان کو سمجھا جائے گا، پھر چوتھے درجے میں جا کر کے سب سے کم درجے کی توثیق سمجھی جائے گی اور تعدیل مانی جائے گی، یہ مطلب ہے۔ چنانچہ الفاظ تعدیل میں اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نزول ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے وہ الفاظ بیان کیے جائیں گے جن سے سب سے زیادہ تعدیل ہوتی ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر سب سے کم۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور الفاظ جرح کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 درجات ہیں اس کے اندر ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف عروج ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے لفظ آئے گا اس سے سب سے کم درجے کی جرح ہوگی راوی کے اوپر، اور راوی سب سے کم درجے میں مجروح ہوگا، پھر دوسرے درجے میں اس سے زیادہ، تیسرے میں اس سے زیادہ، چوتھے میں وضاع، کذاب، اتنے سخت الفاظ ہوں گے اس کے لیے جو بالکل ہی ناقابل اعتبار ہو جائے گا۔ اب سمجھے نہیں سمجھے بھائی یہ بیان آخر میں امتحان، اگر آپ نے میرے 4 جرح تعدیل کے اور جرح کے سمجھ لیے تو آخری صفحے پر امام نووی رحمۃ اللہ نے خلط ملط کر کے الفاظ لکھے ہیں اور فرمایا بھائی ماقبل کی تفسیر سے ان کو سمجھ لو، تو امتحان ہے آپ کا، میں امتحان میں آپ کی مدد کروں گا انشاءاللہ تعالی، تو پھر آپ آسان ہو جائے گا پرچہ انشاءاللہ، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے مسئلہ نمبر 13، جرح و تعدیل کے الفاظ کے بیان میں۔ وقت رتبہ ابن ابی حاتم، ان کو مرتب کیا ہے علامہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ، فاحسنہ، اور انہوں نے بہت اچھے طور پر ان کو مرتب فرمایا ہے۔ فالفاظ تعدیل مراتب، تعدیل کے الفاظ کے بھی مراتب اور درجات ہیں۔ اعلیٰ، میں نے کہا تھا نا کہ الفاظ تعدیل میں اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نزول ہوگا تو پہلے سب سے اعلیٰ آئے گا، پھر اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، آخر میں سب سے کم درجے کے الفاظ تعدیل آئیں گے۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں ثقۃ یا متقن یا ثبت یا حجت یا عدل حافظ یا ضابط۔
جب کسی راوی کے بارے میں ان میں سے کوئی لفظ آئے گا تو وہ سب سے زیادہ ثقہ اور عادل سمجھا جائے گا۔ شرح کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور الفاظ کا اضافہ فرمایا، اور اس سے زیادہ آپ شرح نخبہ کے اندر الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ پہلا درجہ ہو گیا وہی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب دوسرا درجہ آ رہا ہے جو اس سے ذرا کم ہے۔ اس کے الفاظ ہیں صدوق یا محلہ الصدق او لا باس بہ۔ یہ تین الفاظ بطور نمونے کے بیان فرمائے، مزید الفاظ نیچے دیکھ لیں۔ اس کے بارے میں علامہ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دوسرے درجے کے الفاظ کسی راوی کے بارے میں آئیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو حدیث کو لے لیا جائے گا، یکتب کے معنی لے لیا جائے گا، وَيُنظَرُ فِيهِ، اور اس میں غور کیا جائے گا، اس کی تحقیق کی جائے گی، ایک دم قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہی المنزلۃ الثانیہ، یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ وہ کما قال، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ لہذا بارہ، اب فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، یہ دوسرے درجے میں کیوں ہیں یہ الفاظ؟ کہتے ہیں ان الفاظ سے عدالت تو معلوم ہوتی ہے راوی کی، ضبط معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے دوسرے درجے میں چلے گئے۔ فیعتبر حدیث علی ما تقدم، لہذا اس کی حدیث کا اعتبار کیا جائے گا ما قبل کی تفصیل کے مطابق، یعنی غور کیا جائے گا اس کے اندر۔ اب یہاں سے عن یحییٰ بن معین سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ ارے بھی توجہ دے رہے ہیں سب، حاضر ہیں، جاگ رہے ہیں سب؟ کون کون سو رہا ہے؟ اچھا سب جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ من یحییٰ بن معین سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی مصنف رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہ آپ نے تو لا باس بہ جو ہے وہ تعدیل کے دوسری قسم، دوسرے درجے میں آپ نے بیان فرمایا، جبکہ یہ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کو پہلی قسم کے اندر لکھا ہے، پہلے درجے میں لکھا ہے، جس سے سب سے زیادہ راوی کی توثیق ہوتی ہے اور تعدیل ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے جو فرمایا وہ فن کی رائے ہے، اہل فن کی رائے ہے، اور اہل فن کی رائے کے سامنے کسی کی ذاتی رائے حجت نہیں ہو سکتی، قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ یہ فرمایا دیکھو اذا قلت لا باس بہ فهو ثقۃ، جو ثقہ سے مراد ہے پہلے قسم کے الفاظ جو تعدیل کے سب سے اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں۔ ولا یقاوم قولہ، نہیں مقابلہ کر سکتا ان قول ان نفسی، اپنی ذات کی طرف سے، نقل ابن ابی حاتم عن اہل الفن، کہ علامہ ابن حاتم رحمۃ اللہ نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ اہل فن کی تحقیق نقل کی ہے، جو راجح ہے علامہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ذاتی رائے پر۔ الثالثہ، تیسرا درجہ یہ ہے شیخ، بس، اور نیچے ہو رہا ہے شیخ وسط، جید الحدیث، صدوق، صحیح الحفظ، صدوق بہم، یہ بہت سارے الفاظ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے بھائی، کہتے ہیں فیکتب وینظر، حدیث لے لی جائے گی لیکن اس میں غور کیا جائے گا، تحقیق کی جائے گی اس کی۔ چوتھا درجہ ہے صالح الحدیث، بس ایک مثال دے دی، باقی الفاظ نیچے لکھے ہوئے۔ تو صالح الحدیث بھی ایک لفظ ہے جس سے راوی کی تعدیل ہوتی ہے، مگر یہ تیسرے درجے کا لفظ ہے، یہ پہلے اور دوسرے درجے سے کے بعد جو ہے تیسرا درجہ وہ صالح الحدیث ہے اس کے، اور مزید الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں یکتب للاعتبار، نہیں رابعہ، چوتھے درجے کا یہ لفظ ہے، تعدیل کا جو چوتھا درجہ ہے اس کا لفظ ہے صالح الحدیث، یکتب للاعتبار، کہتے ہیں لکھا جائے گا، لیکن اس کے لیے ہم متابع اور شواہد تلاش کریں گے۔ اعتبار کہتے ہیں نا فرد نسبی کے لیے، راوی کے لیے شواہد اور اسی طریقے سے متابع تلاش کرنے کو کہتے ہیں۔ تو تحقیق کریں، کوئی متابع مل جائیں گے تو اس کا جو کمی ہے تعدیل کے اندر وہ دور ہو جائے گی۔ یہ ہو گئے 4 درجے اور 4 مراتب الفاظ تعدیل کے۔ دیکھو الفاظ تعدیل میں سب سے پہلے مصنف نے وہ الفاظ ذکر کیے تھے جو سب سے زیادہ تعدیل اور توثیق کرنے والے تھے، کیونکہ اوپر سے نیچے کی طرف اس میں نزول ہوتا ہے۔ الفاظ جرح میں نیچے سے اوپر کی طرف عروج ہوتا ہے، عروج سمجھتے ہیں، ترقی کو کہتے ہیں، ترقی کرنے کو کہتے ہیں۔ اس میں نیچے سے اوپر کی طرف ترقی ہو، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے پہلی قسم ہوگی اس میں
راوی کے مجروح ہونے کے سب سے ہلکا درجہ ہوگا، پھر دوسرے میں اس سے زیادہ، پھر تیسرے میں اس سے زیادہ، چوتھے میں وہی جو میں نے الفاظ بولے تھے وضاع کذاب کے الفاظ آئیں گے اس کے اندر جو بہت سخت الفاظ ہیں۔ الفاظ الجرح مراتب، جرح کے الفاظ کے بھی درجات ایک ہیں سوال ہے، مراتب ہیں۔ ہاں بھائی سوال ہے کہ یہ دوسرے اور تیسرے درجے کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے استاد جی؟ کیونکہ قال ابن ابی حاتم میں هو ممن یکتب حدیثه وینظر فیہ، یہ دوسرے درجے کا حکم انہوں نے بیان کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی؟ دوسرے اور تیسرے درجے کے حدیث کے درجے کے حکم میں فرق نہیں ہے استاد جی، چونکہ دوسرے میں بھی یہ فرمایا کہ ممن یکتب حدیثه، فرق ہے، اچھا درجے کا فرق ہے، بس درجے کا فرق ہے، تحقیق اس میں بھی ہوگی، اس میں بھی ہوگی، لیکن درجے کا فرق ہوگا، الفاظ کے اعتبار سے درجے کا فرق ہوگا، چاہے حکم میں فرق نہ ہو لیکن درجے کا فرق ہوگا، اس درجے کے فرق کے اعتبار سے یہ مراتب بیان ہو رہے ہیں۔ فیضا قالو لین الحدیث، یہ پہلا درجہ آ رہا ہے بھائی، الفاظ جرح کا پہلا درجہ جو سب سے کم ترین ہے، سب سے کمزور ہے، لین الحدیث کتب حدیث وینظر اعتبارا، یہ اس کا حکم آ گیا۔ تو لین الحدیث یہ سب سے کم درجے کا لفظ ہے، لیکن حدیث کو لیا جائے گا اور اس کے اندر اعتبار کے طور پر غور کیا جائے گا، یعنی اس کے وہی شواہد اور مطابق تلاش کیے جائیں گے۔ فرمایا دارقطنی رحمہ اللہ نے اذا قلت لین الحدیث لم یکن ساقطا، جب میں کہوں کسی حدیث کے بارے میں راوی کے بارے میں کہ لین الحدیث ہے تو وہ بالکل ناقابل اعتبار نہ ہوگی، ولیکن مجہول بشیء، لیکن تھوڑی سی اس کے اندر کمزوری آ جائے گی، لا یسقط عن الادا، اور پوری طرح وہ عدالت سے ساقط بھی نہ ہوگا، یعنی عادل تو رہے گا لیکن اس میں کچھ کمزوری آ جائے گی، یہ اس کا پہلا درجہ ہو گیا۔ وقولم لیس بقوی، یہ دوسرا درجہ آ رہا ہے الفاظ جرح کا۔ یکتب حدیث، تو اس کی حدیث بھی لے لی جائے گی، اس لیے کہ جرح تو ہے لیکن سخت نہیں ہے، ہلکی ہے بالکل، دوسرے درجے کی اس کے اندر جرح ہے۔ وہ دون لین، اوپر لین بیان فرمایا تھا نا، یہ اس سے ذرا کم ہے۔ تیسرا درجہ وَإِذَا قَالُوا ضعیف الحدیث فدون لیس بقوی، یہ لیس بقوی سے بھی کم درجے کی ہے، ضعیف الحدیث کا لفظ جو ہے اس سے بھی کم تر ہے، ولا یطرح بل یعتبر بھی، تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کی بھی تحقیق کی جائے گی۔ تو دیکھو حکم تقریباً برابر آ رہا ہے، مگر درجات کے اعتبار سے فرق ہو رہا ہے، اور یہی مقصود ہے یہاں پر کہ درجات کے اعتبار سے حضرات محدثین نے یہ چار درجے الفاظ کے اندر رکھے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوا مَتْرُوكُ الْحَدِيث، یہ چوتھا درجہ آ گیا بھائی، یہ الفاظ جرح کا چوتھا درجہ آ گیا۔ او واہی او کذاب فهو ساقط، تو وہ روایت ساقط ہو جائے گی، لا یکتب حدیث، اس کو لکھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ ہو گئے وہی الفاظ جرح کے 4 درجے اور الفاظ تعدیل کے 4 درجے۔ اب امتحان، صفحہ 348 پر جو ہیں وہ مشترک الفاظ ہیں۔ ومن الفاظہم، اور جرح و تعدیل کے الفاظ میں سے یہ بھی ہیں، فلان روا عنہ الناس وسط مقارب الحدیث، یہ بھی الفاظ ہیں۔ اب یہ الفاظ تعدیل کے تیسرے درجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مسترب لا یحتج بہ مجہول، یہ الفاظ جرح کے تیسرے درجے سے ان کا تعلق ہے۔ پرچہ آسان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ لا شیء لیس بذالک، لیس بذالک کبھی، یہ جرح کے چوتھے درجے سے تعلق رکھتے ہیں، جرح کے الفاظ جرح کے چوتھے درجے سے ان کا تعلق ہے۔ او فی حدیثہ ضعف، او فی حدیثہ ضعف، یہ جرح کا پہلا درجہ جو ہے نا، جو سب سے کمزور، جس سے جرح بہت معمولی سی ہوتی ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور ما علوی باسن، میں نہیں جانتا اس میں کوئی خرابی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کوئی خرابی ہو، یہ الفاظ تعدیل کے چوتھے درجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر میں امام نووی فرماتے ہیں بھئی یہ جو ہم نے مشترک الفاظ لکھے تو ماقبل کی تفصیل سے خود ہی سمجھ لو کون سی کس قسم میں داخل ہے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، بس